السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں ارحان علاؤالدین بران اور سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے۔ وہ سب آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آگ کے سار قلعے میں لوکاس صوفیہ سے کہتا ہے، بیحان صاحب کی سمجھداری سے یہ تمہارا انجام ہوگا عثمان۔ تو صوفیہ کہتی ہے، یہ تمہارے بڑے منصوبے کے لیے بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے میں ہیرستو 3 قیدیوں کو لے کر وہاں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے، جیسا کہ آپ نے حکم دیا یہ قیدیوں کی جگہ لینے کے لیے تیار ہیں محترمہ۔ قیدیوں میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہوتی ہے۔ لڑکی کو دیکھتے ہوئے صوفیہ کہتی ہے، زبردست، فاطمہ کو زندان سے نہیں نکالا جائے گا۔ لوکاس کہتا ہے، ان 2 بیوقوفوں کو پانی بھی نہ دینا تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ گھوڑوں کو تیار کرو۔ پھر لوکاس صوفیہ سے کہتا ہے، ہم آج مکمل فتح حاصل کریں گے صوفیہ۔ ہم سوغوت میں عثمان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے۔ ادھر البئی کچھ گھوڑے لے کر آگ کے سار قلعے کے باہر پہنچتا ہے۔ بلندی پر موجود سپاہی اس سے کہتا ہے، رکو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو البئی کہتا ہے، میں بورسا سے آ رہا ہوں۔ آگ کے سال میں تمام گھوڑے بیمار ہو گئے، مجھے ان گھوڑوں کو لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کی طرح ان کا خیال رکھا، یا کہ سار کے سپاہیوں کے پروں کی طرح ہوں گے۔ تو سپاہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، خبر آ گئی ہے، اندر آ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی البئی گھوڑے لے کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ادھر سردار کرا سے عثمان صاحب سے کہتا ہے، اگرچہ میں نے تم سے کہا کہ ایسا مت کرو، آگ کے سال میں مت جاؤ، اس طرف مت بڑھو، لیکن تم نے ایک نہیں سنی۔ یہ اب سب پہ واضح ہو چکا ہے کہ جو ہماری باتوں پر دھیان نہیں دیتا وہ ایسی حالت سے دوچار ہوتا ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتا۔ کافروں نے تم سے تمہاری بیٹی کی جان کے بدلے کیا مانگا؟ انہوں نے تمہاری ریاست کا ستون یعنی کہ سوغوت تم سے مانگا۔ اب میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں، مدعے کی بات کریں کراسے صاحب۔ جواباً سردار کراسے سے کہتا ہے، سوغوت جو کہ ترکوں کا وطن سمجھا جاتا ہے، اسے کفار کے حوالے کرنا سب سے بڑی غفلت میں سے ایک سمجھا جائے گا۔ اور اعلان کرو کہ تمہاری ریاست اور تمہارے سردار میرے تابع ہیں۔ ایسا کرو تاکہ میں اپنے پاس موجود ہر چیز کے ساتھ تمہارے پیچھے کھڑا ہو سکوں۔ اس طرح تم سوغوت کھونے سے بھی بچ جاؤ گے اور اپنے بچوں کی جان بھی بچا لو گے۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، آپ ایک ایسے سردار ہیں جس نے بہت سے کافروں کے ساتھ تعاون کیا، کیا میں اب آپ کے ساتھ اتحاد کروں گا؟ ہاں؟ تو کراسے کہتا ہے، سرداران آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کون مخالفت چاہتا ہے اور کون اتحاد۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آگ کے سار کی طرف چل پڑے تو ہم آپ کے مخالف بن جائیں گے؟ ہاں؟ تو سردار کراسے کہتا ہے، اور تم نے اپنے جرم کو دیکھے بغیر یہ کہا کہ ہم آگ کے سار لینے کے بعد آپ سے نمٹ لیں گے۔ عثمان صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہاں ایسا ہی ہے، میں اب بھی اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ تو سردار کراسے کہتا ہے، تم ایسی جنگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو تم کبھی نہیں جیت سکتے عثمان۔ ان جنگوں کے نتیجے میں تم اور تمہارے پیچھے چلنے والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار کراسے پلٹتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں، میں اور وہ لوگ جو میرے پیچھے کھڑے ہیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار کراسے خیمے سے نکل جاتا ہے۔ آگ کے سار قلعے کے سامنے ارحان سپاہیوں کے ساتھ جھاڑیوں میں چھپا ہوتا ہے اور کہتا ہے، قلعے کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اگلے علم میں لوکاس اور صوفیہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ 3 قیدی بھی ہوتے ہیں جن کے چہرے ڈھکے ہوتے ہیں۔ ارحان اور اس کے ساتھی بڑے غور سے قیدیوں کو دیکھتے ہیں۔ جرکتائی کہتا ہے، قیدیوں کے چہرے ڈھکے ہوئے ہیں، ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ ارحان کے اشارے پر علاؤالدین ایک مخصوص آواز نکالتا ہے، مگر اس آواز پر قیدیوں کی جانب سے کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ یہ دیکھ کر ارحان کہتا ہے، جیسا کہ ہم نے توقع کی تھی علاؤالدین، یہ فاطمہ نہیں ہے۔ جرکتائی پوچھتا ہے، حضور آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، یہی تو بھائی چارہ ہے، ہمارے بابا نے اسی طرح ہماری تربیت کی ہے۔ اگر فاطمہ پنجرے میں ہوتی تو ہماری آواز سن کر ہمیں اشارہ دیتی کہ یہ وہی ہے۔ اس کے ساتھ وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قلعے کے زندان میں سروجا اور یوسف بندے ہوتے ہیں، جبکہ سامنے ہی فاطمہ قید ہوتی ہے۔ وہ پانی مانگتے ہیں تو فاطمہ سپاہی سے کہتی ہے، وہ پانی چاہتے ہیں، کیا تم انہیں پانی نہیں دے سکتے؟ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی آگے بڑھ جاتا ہے اور فاطمہ کہتی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ ابلیس میرے پیچھے تھی۔ تو سروجا کہتا ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ بالکل اداس نہ ہوں، فرض کریں کہ ہم روزے سے ہیں۔ یوسف کہتا ہے، سروجا کی باتیں دل پر مت لیں فاطمہ خاتون، یہ ایک بگڑا ہوا نوجوان اور ماں کا لاڈلا بچہ ہے۔ جواباً سروجا کہتا ہے، کیا اپنی بہن کے سائے میں چھپنے والے یوسف صاحب اب مجھے باتیں لگائیں گے؟ فاطمہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، اب سوغوت دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا، کون جانتا ہے کہ اس ابلیس نے اور کیا مانگا ہوگا۔ زندان کے باہر البئی کھانا لے کر آتا ہے، مگر سپاہی اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم خود دے دیں گے، تم جاؤ۔ البئی کہتا ہے، تم تھکے ہوئے ہو اور سوئے بھی نہیں ہو، میں دے دوں گا، مگر سپاہی اسے دھکیلتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے سوا کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، کھانا دو اور نکلو۔ البئی کھانا دے کر پلٹتا ہے، مگر اگلے ہی پل چاقو نکال کر ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر سپاہی ان دونوں کے لیے پانی لے کر آتا ہے، مگر ان دونوں کے چہروں کے بالکل سامنے پانی گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کو بہت غصہ آتا ہے، اس لیے میں البئی ایک بازنطینی کو مارتا ہوا وہاں داخل ہوتا ہے۔ البئی کو دیکھ کر فاطمہ بہت خوش ہوتی ہے اور البئی وہاں موجود بازنطینیوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ فاطمہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور البئی اسے چابی دے دیتا ہے، پھر جلدی سے جا کر سروجا اور یوسف کی رسیاں کھولتا ہے۔ زندان سے نکلنے کے بعد فاطمہ پوچھتی ہے، البئی تم اندر کیسے آئی؟ تو البئی کہتا ہے، فاطمہ خاتون ابھی وقت نہیں ہے، ان کے لباس پہن لیں، چلے جلدی سے یہاں سے نکلیں۔ سوغوت میں عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنا سامان گھوڑا گاڑیوں پر لاد رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے پاس آ کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اے لوگو، اب وہ تمام جگہ جہاں پہ آپ لوگ آباد ہوں گے تیار ہیں، تمام جگہ ہر چیز سے محفوظ ہیں اور آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے باوجود آپ کے دل جل رہے ہیں، آپ لوگ بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنا وطن، زمینیں اور گھر نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے، یہ ہمارے لیے گھر تھا عثمان صاحب، ہم نے ان زمینوں کے لیے اپنا
خون بہایا اور اب ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں۔ پھر ایک خاتون کہتی ہے ہم نے اپنے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں سغوت کے لیے قربان کر دیے، یقیناً آپ کا کوئی منصوبہ ہوگا، اللہ سے یہی دعا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے وہی کیا جو کرنا ضروری تھا، چلیں آپ کا راستہ محفوظ ہو۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں یہ سب کسی نہ کسی طرح واپس آ جائیں گے حضور، انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں وہ شیطانی عورت اور لوکاس جس نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، میں ان سے اس کا ایسا بدلہ لوں گا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ساتھ میں سپاہی کا ہی پرچم اتار رہے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب مزید کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے انتقام لوں گا جنہوں نے سغوت کے لیے آنسو بہائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں حزال بیحان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بچا لوں گا، میں اس کے لیے آپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی بیحان بھی، آپ اسے بچا لیں گے نا؟ تو بیحان کہتا ہے ہم اسے بچا لیں گے، میرا بہادر آج صحیح سلامت تمہارے سامنے ہوگا۔ بیگم ان کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے حزال خاتون میں جانتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، لیکن ہمارا زخم ایک ہے، آپ جان لیں کہ جس طرح میں یوسف کے لیے دعا کرتی ہوں اسی طرح میں سروجہ فاطمہ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ تو حزال کہتی ہے آہ کالی بیوہ، پھر احساس ہونے پر کہتی ہے معافی چاہتی ہوں، معافی چاہتی ہوں، یہ غم کی وجہ سے منہ سے نکل گیا۔ بیگم خاتون اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائی، میں بھی تمہارے بھائی کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں۔ بیگم کہتی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ وقت اتحاد کا وقت ہے۔ حزال اسے پیار سے تھپکی دیتی ہے۔ ادھر بازنطینی لباس میں ملبوس اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگ سار قلعے کے باہر پہنچتا ہے اور بلندی پر موجود سپاہی سے کہتا ہے جلدی سے دروازہ کھولو، کماندار لوکاس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، انہیں خبر ملی ہے کہ عثمان اپنے قیدیوں کو بچانے آئے گا، ہم قلعے کو محفوظ بنائیں گے، چلو جلدی کرو۔ مگر سپاہی کہتا ہے یہ کماندار لوکاس کا آخری حکم تھا کہ جب تک وہ خود نہ آئیں دروازہ مت کھولیے گا۔ برہان کہتا ہے اگر آپ دروازہ نہیں کھولیں گے تو آپ اپنی جان سے اس کا بدلہ چکائیں گے، وہ قیدیوں کو بچانے آئیں گے کہ آپ نے سنا نہیں؟ اس کے باوجود سپاہی کہتا ہے یہاں تک کہ اگر کماندار لوکاس کے سپاہی ہیں تو بھی یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ سن کر جیرکتے پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے شہزادے؟ تو برہان کہتا ہے یہ دروازے ہر حال میں کھولے جائیں گے۔ اندر بازنطینی لباس میں ملبوس البائی چلاتے ہوئے کہتا ہے مدد کرو مدد کرو، قیدی بھاگ گئے ہیں، انہوں نے تمام فوجیوں کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر جیرکتے سپاہیوں سے کہتا ہے ہم نے جو کہا وہ سچ ہو گیا ہے، جلدی سے دروازہ کھولو ورنہ سارے قیدی فرار ہو جائیں گے۔ برہان کہتا ہے اگر قیدی بھاگتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی کہتا ہے دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ساتھ ہی برہان سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے قیدی فرار ہو رہے ہیں، ہر طرف پھیل جاؤ۔ فاطمہ، سروجہ اور یوسف کے آتے ساتھ ہی البائی انہیں لے کر ایک طرف نکل جاتا ہے۔ اس لیے میں برہان سپاہیوں کے ساتھ ان کے سامنے پہنچتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں ایک بازنطینی فاطمہ کے گلے پر تلوار تان لیتا ہے اور کہتا ہے اپنے منہ سے یہ اتارو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اسے اتارو۔ وہ زبردستی فاطمہ کا چہرہ عیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو برہان کا چھوڑا ہوا تیر اس کی گردن سے آر پار ہو جاتا ہے۔ برہان کہتا ہے ڈھال بناؤ سپاہیوں۔ اگلے ہی لمحے وہاں پہ تیر اندازی شروع ہو جاتی ہے۔ برہان اور اس کے ساتھی یکے بعد دیگرے بازنطینیوں کی لاشیں گراتے ہی چلے جاتے ہیں اور بلندی پر موجود سپاہیوں کو مارنے کے بعد تلواریں لے کر ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ان سب کے ہاتھوں بازنطینی مسلسل کٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سروجہ، فاطمہ اور یوسف بھی اپنا بھرپور انتقام لے رہے ہوتے ہیں۔ سروجہ ایک کو ڈھونڈتے ہوئے کہتا ہے کہاں ہے وہ بے غیرت جس نے مجھے مارا اور تشدد کیا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور ہانی کی ہلے میں کئیوں کو کاٹ ڈالتا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ پھر سپاہیوں سے کہتا ہے جلدی سے گھوڑے لاؤ۔ جیرکتے آگے بڑھتے ہوئے بہت سو کو پچھاڑ دیتا ہے اور سب کو مارنے کے بعد بہت زیادہ خوش دکھائی دیتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں